نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کلمے کی دعوت دی. نبی کی آمد سے ان کے کلمے کی دعوت سے یقین بھی بدل گیا, ماحول بھی بدل گیا. جب کلمے کی دعوت امت میں سے نکل جائے گی تو یقین بھی بگڑیں گے میرے دوستو, ماحول بھی بگڑے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو کلمے کی دعوت دینے والا بنایا تھا. ہر ایک جانتا تھا کہ میں امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوں, یہ تو ہر ایک جانتا تھا. دیکھو میرے دوستو, بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر امتی کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے ہر امتی کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہوں. اس بات کو تو خوب اچھی طرح یاد کر لو کہ میں بحیثیت امتی ہونے کے کلمے کی دعوت کا یعنی امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تمہیں انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ, میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے, میری بات ذرا توجہ سے سننا میرے بھائی. آپ سمجھ رہے ہو کہ کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ تمہیں انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے. فرمایا نفع رسانی کیا ہے کہ تم اللہ کا تعارف کراتے ہو یعنی کلمے کی دعوت دیتے ہو اور انسانوں کے اندر سے اسباب کا یقین نکالتے ہو, اور اس کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ خود اپنے اندر اللہ کی ذات و صفات اور ربوبیت کا یقین رکھتے ہو. یاد رکھو میرے دوستو, ہر امتی ساری امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے, لیکن یہ تجارت کرے اور ہدایت کا ذریعہ بنے, یہ زراعت کرے اور ہدایت کا ذریعہ بنے, یا صرف گھر بیٹھا رہے اور ہدایت کی دعا مانگتا رہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سب کو ہدایت دے دے. میرے بزرگوں دوستو, ہدایت کی دعاؤں سے نہیں بلکہ ہدایت کی دعائیں بھی کلمے کی دعوت سے قبول ہوں گی. اوہو, میری بات توجہ چاہتی. ہدایت کی دعاؤں سے نہیں بلکہ ہدایت کی دعائیں بھی کلمے کی دعوت سے قبول ہوں گی. جب امت میں سے دعوت نکل جائے گی تو امت میں سے ہدایت کی دعا بھی قبول ہونا بند ہو جائے گی, کیونکہ کلمے کی دعوت دعا کی قبولیت کی شرط ہے. دعوت کیا ہے؟ ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے. جب امت دعوت چھوڑ دے گی تو دعائیں بھی چھوڑ دے گی, بالکل پکی بات ہے, کیونکہ کلمے کی دعوت اور دعا دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. کلمے کی دعوت چھوٹنے سے اسباب کا یقین آتا ہے, اور اسباب کا یقین سب سے پہلے دعاؤں سے محروم کرتا ہے. بہت سیدھی سی بات ہے. کلمے کی دعوت چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسباب کا یقین آتا ہے. جب اسباب کا یقین آتا ہے تو دعاؤں سے سب سے پہلے آدمی محروم ہوتا ہے. یہ بہت سیدھی بات ہے. کلمے کی دعوت چھوٹنے سے کیا آئے گا؟ کلمے کی دعوت چھوٹنے سے اسباب کا یقین آئے گا, اور اسباب کا یقین دعا سے محروم کرے گا. کہ دعا سے بھی کیا ہوگا؟ دکان سے ہوگا. دعا سے کیا ہوگا؟ حکومت سے ہوگا. بلکہ ایک دفعہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وہ کسی جگہ سے گزرے تو انہوں نے راستے میں بہت سارے مسلمان اور غیر مسلم مرد, عورت اور بچے پورا ہجوم بنا کر سڑک پر جا رہے تھے. تو حضرت نے ان سے پوچھا اپنی گاڑی کا شیشہ کھول کر کہ بھائی کیا بات ہے, یہ کس چیز کی ریلی نکلی ہوئی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک ہفتے سے بجلی نہیں آ رہی, اس لیے ریلی نکال رہے ہیں. میں نے پوچھا, حضرت نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگے کہ یہاں کے تھانے کو گھیرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تم تھانے کے بجائے مسجد میں چلے جاؤ اور اللہ سے منوا لو. تم اللہ کو اگر اللہ کو اس حکومت سے کام لینا ہوگا تو لے لیں گے اور بجلی پہنچے گی. اگر یہ نہیں دیں گے تو اللہ بجلی دیں گے, کسی اور سبب سے دیں گے. میرے بزرگوں دوستو, بات تو اصل یہی ہے کہ جب یقین بگڑ جاتے ہیں تو ایمان والے بجائے مسجد کا کھوٹا بننے کے وہ دھرنے دیتے ہیں. مسجد کا کھوٹا بننے کے بجائے دھرنے دیں گے. حضرت نے خود اپنے بیان میں فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مسجد چلے جاؤ, اللہ سے منوا لو. اگر اللہ نے حکومت سے کام لینا ہوگا تو بجلی پہنچے گی, اور اگر یہ نہیں بھی دیں گے تو اللہ بجلی دے دیں گے. اللہ, جب یقین بگڑ جاتے ہیں نا تو ایمان والے بجائے مسجد کا کھوٹا بننے کے وہ تو دھرنے دیتے ہیں. جب ایمان بگڑ جاتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بجائے بھوک ہڑتال کرتے ہیں کہ بھوک ہڑتال کرو, کیا بات ہے جی, ہمارے یہ مطالبے ہیں, مطالبے الگ پورے نہیں ہو رہے اور کھانا بھی نہیں مل رہا. ہاں, ایک عذاب دنیا میں اور ایک عذاب آخرت میں ہوگا, سچی بات ہے. جب یقین بگڑیں گے تو کیا کریں گے کہ دھرنا دیں گے, بھوک ہڑتال کریں گے, ریلی نکالیں گے. ارے مسجد کے کھوٹے بن جاؤ نا. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کدھر جایا کرتے تھے کہ آندھی آئے تو, قحط پڑے تو, مقدمے آ جائیں تو, قرضہ ہو جائے تو مسجد میں. اور یہ کہاں جا رہے؟ صحابہ پر جب کوئی حال آتا تھا مسجد جاتے تھے, اور یہ کہاں جا رہے؟ حکومت کی اسکیموں کی طرف. حکومت کی اسکیموں کے یقین کی وجہ سے, حکومت کی تجارت کا اور اسکیموں کا
حرام اس کے منہ میں جائے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ علماء سے کہ اس کو یوں کر دو، دیکھو حرام وہ تھا یہ نہیں، حالانکہ وہ حرام کی بگڑی ہوئی شکل ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم سور کے کباب کھاؤ چاہے سور کا گوشت ملے ہوئے بسکٹ کھاؤ، دونوں حرام ہیں۔ تو باطل حرام کی شکل بدل کر ایمان والوں کو کھلائے گا تاکہ ان کے یقین بگڑیں، یہ دعاؤں سے محروم ہوں تو ہمارا کام چلے۔ حضرت فرماتے تھے کہ تم سور کا کباب کھاؤ چاہے سور کا گوشت ملے ہوئے بسکٹ کھاؤ، دونوں حرام ہیں۔ تو باطل حرام کی شکل بدل کر ایمان والوں کو کھلائے گا تاکہ ان کی یقین بگڑے اور یہ دعاؤں سے محروم ہو تو ہمارا کام چلے۔ میرے دوستو، اس وقت حلال کی اتنی تلاش نہیں ہے جتنا اس زمانے میں حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہو رہی۔